فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، دنیا کی فکر کرنے میں جوانی گزر گئی، دنیا کی فکر کرنے میں بڑھاپا گزر گیا۔ اللہ فرماتے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کب تک دنیا کے پیچھے لگا رہے گا؟ اب تو آخرت کا بھی دھیان پیدا کر دے، آخرت کی بھی فکر کر دے کہ تجھے وہ بھی سفر کرنا ہے، آخرت کا سفر بھی تجھے پیش آنے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے ذکر کرتے کرتے، دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں۔ کاش اس پروردگار عالم کو یاد کر لیا ہوتا تو اللہ آسمان پر ہمیں یاد کرتا، اور اس پروردگار عالم سے سوال کیا ہوتا تو اللہ سوال کو ضرور پورا فرماتے۔ چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں، تو آخرت میں قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے دل لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آتے ہیں، دنیا تو بے وفا ہے، دنیا کی فطرت میں وفاداری نہیں ہے، لیکن اس پروردگار عالم سے تعلق قائم کیا ہوتا تو یہ پروردگار عالم دنیا کی بھی ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیتے اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس اور پاکیزہ نبی کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، ہمارے نبی کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ میرے صحابہ کرام سن لو، جس وقت میں کھانے کے لیے لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس وقت میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، سفر سے واپسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرمانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی موجود تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما رہے تھے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی کے پاس پانی نہ ہو، اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اگر پانی نہیں ہے، اتنا دور ہے اور جان کا خطرہ ہے تو وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے آ کر کہہ دیا، میرے محبوب، قریب میں پانی موجود ہے، سامنے دریا موجود ہے، جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر پانی کا فل انتظام ہے، آپ تیمم فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی، میں جانتا ہوں سامنے دریا موجود ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں وہاں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہمارے نبی نے وضو نہیں چھوڑا، تیمم فرمانے کے بعد وضو فرمایا ہے، اس لیے کہ پانی ہو تو وضو کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کو آخرت کے حوال سے واقف کیا ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے،
एक मिनट का भरोसा नहीं है। और हमने तो कई सालों के प्लान अपने दिमाग में रखे हैं। ईद પછી ફલાણું કામ કરવાનું છે, પેલા ફલાણા મહિનામાં ફલાણું કામ કરવાનું છે, આવતા વર્ષે ફલાણું કામ કરવાનું છે, આવતા વર્ષે ફલાણું કામ કરવાનું છે। यानी हमें तो हम इस तरीके से अपनी जुबान से बोलते हैं जैसे हमें यकीन ही हो कि ईद तक हम जिंदा रहने वाले हैं। और उलमा जानते ईद को ईद इसलिए ही कहते हैं कि ईद तो हर साल आती रहेगी, लेकिन उसके मनाने वाले हर साल नहीं रहेंगे। आप खुद गौर व फिक्र कर सकते हैं, मुझे भी खुद गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। गुज़श्ता रमजान में कितने लोग मौजूद थे, लेकिन ये रमजान में मौजूद नहीं है। तो जाना तो दुनिया से हर किसी को है, लेकिन क्या फरमाते, हमने तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग दिमाग में बनाई रखी होती है कि फलाने वक्त में ये करूंगा, फलाने वक्त में ये करूंगा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 100 साल की तैयारियां कर रखी है, लेकिन एक सेकंड में क्या हो जाने वाला है किसी को भी नहीं मालूम। तो भाइयों, मौत तो आने ही वाली है, इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, आने वाली किससे टाली जाएगी। आने वाली यानी मौत किसी से टलने वाली नहीं है, आने वाली किससे टाली जाएगी। जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। अगरचे मखमल के बिस्तर पर सोने वाला था, अगरचे एसी रूम में सोने वाला था, लेकिन एक दिन तुझे कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दुनिया में नेक अमाल करके जिंदगी गुजारोगे, फिर भी नतीजा तो मौत ही मौत है। और दुनिया में बुराइयां करके जिंदगी गुजारी, फिर भी नतीजा तो मौत ही मौत है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। यानी जाना तो हर एक को बारी बारी है, आज वो गए हैं तो कल हम भी जाने वाले हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, एक दिन रूह तंग से निकल जाएगी, एक दिन रूह तंग से निकल जाएगी। यानी एक दिन रूह बदन से निकल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी। क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना, देख लेना, ये आंखें बदल जाएगी, देख लेना ये आंखें बदल जाएगी। मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अज़दहा बन के सबको निगल जाएगी। मौत से कोई बचने वाला नहीं है, हर एक की मौत आनी है।